بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ سے جس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم، چونکہ پاسپورٹ بنوانا یہ ہر پاکستانی کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ عمرے پہ جانا چاہے، حج پہ جانا چاہے یا فورن کنٹریز کے لیے آپ کا وزٹ ہو، تو دنیا کا ایک نظام بن چکا ہے کہ پاسپورٹ کے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ تو پاسپورٹ میں دو طرح کی ہیں، ایک آپ کو ای پاسپورٹ بھی آج کل آ چکا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک جو نارمل ہم پاسپورٹ بنواتے ہیں، وہ پاسپورٹ بھی جب بنانے جاتے ہیں تو حالات اس وقت اتنے ناگفتہ بے ہیں کہ اس کو مکمل اس ویڈیو کو اگر آپ سن لیں گے تو آپ کے لیے چند منٹ میں یا چند گھنٹوں میں پاسپورٹ بنوانا آسان ہو جائے گا۔ سمجھ لیجئے اس کو آسانی کے ساتھ، یہ ضروری چند کام ہیں، اگر ان کو آپ نے کر لیے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو پاسپورٹ بنوانے میں کوئی خاص دشواری بھی نہیں ہوگی، اور رشوت جو آج کل ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے، آپ اس سے بھی بچ پائیں گے اور خود اپنا پاسپورٹ خود بنوا سکیں گے، کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ کو۔ چند دن پہلے ہی میں نے اپنا پاسپورٹ اپلائی کیا، تو میں نے چاہا کہ یہ ویڈیو آپ کے ساتھ بنا کر بھی شیئر کر دوں کہ اس میں کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، میں اسی کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کی نشاندہی بھی کروں گا کہ ہو سکے کسی ایسے فرد کامل تک یا حکمران تک، کسی طبقے تک پہنچ جائے جو بیوروکریسی میں ہیں، مختلف جگہوں پر ہیں، جو اس کو بہتر کر سکتے ہیں، جہاں رشوت کا لین دین ہو، معاملات ہو۔ اچھا، ویسے پتہ سب کو ہوتا ہے کہ پاسپورٹ کے باہر یہ فلاں فلاں ہیں، گاڑیاں میں پولیس کی گھوم رہی ہوتی ہیں، ان کو اٹھا بھی رہی ہوتی ہیں، باقاعدہ یہ ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ میں آپ کو اس چیز کی طرف لے کر آتا ہوں۔ اب آپ کا چونکہ دیکھیں چالان جمع ہو چکا، رقم آپ نے جمع کروا دی ہے، اب آپ کے پاس وہ سلپ موجود ہیں، اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پاسپورٹ آفس کے لیے آپ نے تصاویر اور دیگر آگے پروسیس کے لیے جانا ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے کرنا یہ ہے، نمبر 1، جن چیزوں کو ساتھ لے جانے کی ضرورت ہے، اگر آپ کا فرسٹ ٹائم پاسپورٹ بننے جا رہا ہے تو اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ آپ کا اوریجنل شناختی کارڈ، اوریجنل شناختی کارڈ کی کم سے کم CNIC کی 2 یا 3 کاپیز اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ اور آپ کی وائف، آپ ان کا بھی بنوانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر آپ کیا کریں، اپنا نکاح نامہ اور ان کی جو اپنے وائف کا اگر NIC آپ کے نام پر بنا ہے، تب بھی آپ کوشش کریں کہ ان کے NIC کی بھی 2 سے 3 کاپیز، پلس اسی کے ساتھ آپ ان کے والدین کی، والدہ اور والد کی، دونوں کے شناختی کارڈ کی کاپیز آپ ساتھ لے لیں۔ اسی طرح آپ اپنے بھی والد اور والدہ کے شناختی کارڈ کی کاپیز ساتھ لے لیں، اور اگر ان میں سے کسی کی وفات ہو چکی ہے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ یا ایسی کوئی چیز آپ کے پاس ہے وہ آپ اپنے ساتھ رکھ لیں۔ CNICs ہوں بہت بیسٹ ہے۔ تو اس صورت کے اندر ہوگا یہ کہ آپ کو کسی چیز کی وجہ سے ریجیکٹ کر کے ڈیٹ پر ڈیٹ نہیں ملے گی، آپ کی کمپلیٹ ساری چیزیں ہوں گی اور آپ آگے بڑھ پائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ آپ اس چیز کا خیال وہاں پر رکھیے، جب آپ پاسپورٹ آفس جاتے ہیں تو مختلف لوگ کھڑے آپ کو گیٹ پر ملیں گے کہ بھائی ہم یہ پروسیس کروا دیتے ہیں، تو یہاں پر اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ جب ڈاکومنٹ سارے لے جا چکے ہیں، ساری چیزیں آپ نے اوکے کر لی ہیں، تو بلا جھجک 10 لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوں یا 20 لوگ آپ کے سامنے لائن پہ کھڑے ہوں، آپ چپ کر کے لیڈیز والی لائن میں لیڈیز کو کھڑا کر دیں، جینٹس والی لائن میں آپ خود ہو جائیں، لیکن آپ توجہ رکھیں اور پروسیس میں آپ انرول ہو جائیں۔ کبھی بھی ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دیں، چونکہ وہ 2000، 3000، 1500 روپے پر پاسپورٹ آپ کو مانگیں گے، لیکن وہ کریں گے آپ کے ساتھ کیا؟ نمبر 1، آپ نے یہ غلط کیا کہ آپ نے جیسے ہی ان کو 1500، 200 روپے میں اگری کر کے ان کے ساتھ چلے، آپ پچھلے دروازے سے اندر تو چلے جائیں گے، لیکن اندر جا کے آپ نے کیا کرنا؟ کیا وہ تصویر اپنی لگائے گا آپ کے پاسپورٹ پہ؟ کیا آپ کی جگہ وہ سائن وہ کرے گا ایجنٹ؟ کیا آپ کی جگہ پیسے اندر وہ دے گا؟ کوئی کام اس نے نہیں کرنا بھائی جان، یہ ذہن میں رکھیے۔ تصویر آپ کی لگنی ہے، آپ کو تصویر لائن میں لگنا پڑے گا، جہاں پر تھم آپ کے لگنے ہیں تھم والی لائن میں آپ کو لگنا پڑے گا اندر جا کے پھر۔ اور یہ لوگ نہیں سمجھتے، تو وہ خواہ ان کو 2000 روپے دیتے ہیں، اور پھر دوسری حق تلفی یہ کرتے ہیں کہ وہ جب پچھلے دروازے سے اس شخص کو بھیج رہے ہوتے ہیں تو جو لائن چل رہی ہوتی ہے، وہ اگر 5 منٹ میں لائن نے آگے سپیڈ سے بڑھنا ہے تو وہ جو سائیڈ سے جانے والے افراد کی وجہ سے وہ لائن ضرور 10 منٹ کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس میں قصور کس کا ہے یہ بھی سمجھیے گا، قصور پھر اسی عوام کا ہے کہ جن کے پاس پیسے کا گھمنڈ ہے اور معاذ اللہ شرعی معاملات کو نہیں سمجھتے کہ آپ کے اس 1500، 2000 دینے کے بعد آپ نے حرام کام کا ارتکاب بھی کیا، اور دوسرا اسی کے ساتھ آپ نے ان لوگوں کو مزید یہ موقع دیا کہ تم رشوت کے ذریعے سے جو ہے نا
لوگوں کی حق تلفیاں کرو، تو اسی وجہ سے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ سمپل سا ایک ہے، آپ وہاں پہنچے، آپ سمپل لائن میں گئے اور وہاں ایٹومیٹکلی وہ چیزیں ہوتی چلی جائیں گی، وہ لائن کے جس کے اندر آپ کی تصویر بنے گی، دوسری لائن جس میں آپ کا تھم ہوگا، تیسری وہ جہاں پر آپ کے ڈاکومنٹ چیک ہوں گے، ساری چیزیں لگیں گی، ڈائریکٹر آفس میں چلے جائیں گے، ڈائریکٹر صاحب آپ سے وہ چیزیں چیک کریں گے، دیکھیں گے، سائن کریں گے، فارم جمع کر دیں گے، سلپ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ 1 سے 1.5 گھنٹہ بھی میں نے بہت لمبا پروسیس بتایا ہے، پون گھنٹے کا، گھنٹے کا پروسیس ہے۔ اگر سارے مسلمان بھائی، ہمارے پیارے بھائی جو پاسپورٹ بنوانے والے جاتے ہیں، یا ہمارے سارے پاکستانی بھائی جو پاسپورٹ بنوانے جاتے ہیں، وہ یہ کام کریں کہ وہ جو سائڈ دروازے کو بند کر دیں، تو آپ کا ٹائم 1 گھنٹے سے اور کم ہو کے 15-20 منٹ میں آ جائے گا۔ آپ بینک میں جاتے ہیں کہیں بھی تو آپ کو کیا سمپل یہی طریقہ ہوتا ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنے لوگ بینک میں چیزوں یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، پروسیس ہوتا چلا جاتا ہے، آگے نکل جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس انداز میں جب آپ بڑھیں گے، آپ کو ایک میسج بھی آ جائے گا کہ بھئی آپ کا پاسپورٹ کے لیے سکسیسفلی آپ کی اپلیکیشن جو ہے جا چکی ہے، پھر وہ آپ کو ڈیٹ بتا دیں گے، فلان ڈیٹ کو پھر میسج آئے گا کہ بھئی ابھی آپ کا پاسپورٹ بن رہا ہے، 10 دن کا ٹائم دیں، 15 دن کا ٹائم دیں۔ تو ایک بات جو یاد رکھنی ہے، اگر وہاں ڈیٹ آپ کو میسج آ جائے کہ بھئی آپ کا پاسپورٹ ریڈی ہے، تو ایسا نہیں کرنا کہ اسی دن پاسپورٹ کا میسج پڑا اور کام چھوڑے اور فوراً بھاگے پاسپورٹ آفس چلے گئے، نہیں، کم سے کم 1 دن کا گیپ رکھ لیں۔ ہاں بہت ایمرجنسی آپ کو ہے تو آپ بھلے چلے جائیں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد پھر آپ کو مشکل ہو سکتی ہے۔ اور پاسپورٹ ریسیو کرنے جب آپ نے جانا ہے، اس وقت بھی اس چیز کا خیال رکھیں، ارلی مارننگ جائیں۔ صبح 9 بجے آفس کھلتا ہے، تو 9 بجے سے 10 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے آپ وہاں پہنچے ہوں۔ ٹائملی آپ جب وہاں پہنچیں گے تو شروع کے ٹائم میں اندر پاسپورٹ دینے والے افراد سب لوگ، انرجی ہوتی ہے، ٹائم کی سپیڈ اور ہوتی ہے۔ جیسے ہی 3-4 گھنٹے چلتے ہیں تو کام کرنے والوں کی سپیڈ بھی سلو ہوتی ہے، ہم خود بھی تھک چکے ہوتے ہیں، ہمیں وہ ٹائم بڑا مشکل لگتا ہے، پھر ہم وہی سوچتے ہیں کہ یار کسی کو کچھ پیسے دے دیتے تو کام ہمارا اچھا ہو جاتا۔ تو ایسا مت کیجیے، کسی کو پیسے دینے والا دماغ جو ہے نا وہ ختم کر دیں۔ یہ جو رشوت والا نظام ہے نا ہمارے ہاں، اللہ کرے یہ ختم ہو جائے۔ وہ جو نظام بنا ہوا ہے ملک میں، پاکستان میں ہمارا ہر چیز کا نظام موجود ہے، یقین مانے نظام موجود ہے، ہم خود اس کو غلط کرتے ہیں، اس کو سمجھنا ہوگا۔ اور جس کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی اور وہ آگے شیئر بھی کر دے اور دوستوں تک پہنچائیں، اور ہم جو ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم رشوت میں پاسپورٹ نہیں بنوائیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم خود اس پروسیس کو کریں اور اسی انداز میں آگے بڑھیں، تو وہ کمنٹس باکس میں اس پر کچھ نہ کچھ کمنٹس بھی کیجئے۔ اللہ ہم سب کا نگہبان ہو، ملک پاکستان کو ترقیاں عطا فرمائے، اور ہمارے ہر ادارے میں جو کرپشن ہے، جو رشوت خوری ہے، اللہ کرے ختم ہو جائے، ادارے اچھے ہو جائیں، ملک ترقی کر جائے، اور اللہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ کا نگہبان۔